راہ خدا میں جس کو قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا وہ شہید ہے۔ پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا وہ شہید ہے۔ دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا وہ بھی شہید ہے۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ نمونیا کی بیماری میں مرنے والا وہ بھی شہید ہے۔ جل کر مرنے والا شہید ہے۔ حالت حمل میں مر جانے والی عورت شہید ہے۔ کواری مر جانے والی عورت شہید ہے۔ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھڑانے تک مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور دل کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ حالات سفر میں مرنے والا شہید ہے۔ سفر جہاد میں سواری سے گر کر مر جانے والا شہید ہے۔ اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مر جانے والا شہید ہے۔ گڑھے میں گر کر مر جانے والا شہید ہے۔ درندوں شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا شہید ہے۔ اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے۔ دوران جہاد اپنی موت مر جانے والا شہید ہے۔ اور جسے شہادت کی پرخلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے وہ شہید ہے۔ جس شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانہ میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دے وہ شہید ہے۔ بخار میں مرنے والا شہید ہے۔ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے۔ جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور روند ڈالے اور وہ مر جائے، کسی حادثہ میں مر جائے، جیسے کار کا حادثہ ہو جائے، ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جائے وہ شہید ہے۔ جو زہریلے جانور کے کاٹنے سے مر جائے وہ شہید ہے۔ پاک باد اور پرہیزگار عاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر قائے میں مبتلا ہوا تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ جو شخص روزانہ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھے گا اور اپنی فطری موت مرے گا اس کو اللہ تعالی شہید کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینے میں 3 روزے رکھے اور حالت و سفر و حضر میں وتر کی نماز نہ چھوڑے اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جب امت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیل جائے اس وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شہید ہے۔ طلب علم میں مرنے والا شہید ہے اور طلب علم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو حصول علم اور درس و تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔ جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمانداری اور خاطر خواہی میں گزاری وہ شہید ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے وہ بھی شہید ہے۔ شریک یعنی وہ شخص جو گلے میں پانی پھنس جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے لیے غلہ فراہم کرے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنی غلام و لونڈی کے لیے کمائے وہ شہید ہے۔ جو مسلمان اپنے مرد میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے اور اسی میں مر جائے، اسی مرض میں مر جائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مرض سے اسے چھٹکارا مل جائے تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جمعہ کی شب میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بلا اجرت صرف رضا الہی کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو۔ وہ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براءت یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ شخص اگر اسی دن مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورۃ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ منقول ہے کہ جو شخص مرغی کے مرض میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے، جو شخص حج اور عمرے کے دوران مر جاتا ہے وہ شہید ہے، جو شخص باوضو مرتا ہے وہ شہید ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس مکہ یا مدینہ میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ جو شخص کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہو اور اس آفت و بلا پر صبر و رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص صبح و شام لہو مقالید السماوات والارض پڑھے وہ شہید ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں مرے یا آسیب زدہ ہو کر مرے یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، یا نیک وقت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح عادل حاکم اور بادشاہ اور شرعی قاضی وہ قاضی جو ہمیشہ حق و انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔ جو مسلمان کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔